اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں مہمان آ جائے تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس لیے مہمان کی مہمان نوازی کریے گا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، خدیجہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے اور دو طرف حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ بات ہے کہ میرا مہمان آیا ہے، اس کے لیے کچھ دیجیے گا۔ تو بیوی نے کہا صرف اتنی روٹی ہے، ایک بندہ کھا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو بیوی سے کہنے لگے کہ آپ بچوں کو دھمکی دے کر کھلا دیجیے گا، اور بیوی بھی کیسی دین میں آگے اور فکر مند، اور کہا کہ میں جب کھانا رکھوں گی تو آپ کھانا لگاؤں گے، آپ کھانے کے لیے بیٹھ جائیے گا، جب میں جانے لگوں گی تو میں چراغ کو گل کر دوں گی، بند کر دوں گی، اور آپ ویسے ہاتھ ہلاتے رہیے گا تو مہمان کا اتنے میں پیٹ بھر جائے گا۔ یہ صحابیہ عورت کا اور صحابی کا عمل دیکھیے گا، جب کھانا لگ گیا ہے اور کھانے کو صحیح کرنے کے بہانے سے اس عورت نے چراغ کو گل کر دیا، یہ صحابی ویسے ہاتھ ہلاتے رہے اور مہمان کھانا کھاتا رہا، اتنے میں مہمان کا پیٹ بھر گیا۔ اور دوسرے دن اللہ پاک نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر عذاب فرما دیا کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ جو اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے بارے میں وحی نازل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی مہمان کی قدر کیا کر۔ ایک بندہ تھا، اس کے گھر میں مہمان آیا، دونوں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کر رہی تھی۔ بیوی سے کہا کہ میرے مہمان کا کھانا بنا دو، بیوی نے کہا میرے تو کتے پیتے مہمان ختم نہیں ہوتے۔ میرے بھائی یہ بات غور سے سنیے، یہ قصے کہانیاں اور لذت کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ عبرت کے لیے باتیں ہیں۔ اتنی بات کہتے ہیں نا کلمۃ طیبہ، ایمان والے کے لیے اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کریے گا، پوری باتوں سے بہتر ہے خاموش رہیے گا، ذکر اللہ میں لگیے گا۔ اب جب یہ کھانا کھا لیا مہمان، اس نے کہا کہ مجھے کھانا بنا دیجیے گا۔ عورت نے کہا کہ تیرے مہمان ختم نہیں ہوتے، میری طبیعت خراب ہے۔ اب اس بندے کے اوپر اپنی عزت کا مسئلہ تھا، اس نے سامنے والے گھر میں کہا کہ بہن میری گھر والی بیمار ہے، میرے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے گا۔ اس نے جب کھانا بنا دیا اور کھانا اس گھر میں بن رہا تھا، اتنے میں یہ اس کی بیوی تھی، اس نے دل میں خیال سوچا لڑائی تو میری اور میرے شوہر کی تھی، اب مہمان بیچارے کا کیا قصور ہے، چلو میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ اٹھتی ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، دیکھتی کچن کا دروازہ کھولتی ہے تو آٹے والا جو برتن ہوتا ہے، سفید پوش سفید داڑھی والے ایک بزرگ ہیں، اس میں سے آٹا نکال رہے ہیں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اچانک یہ پریشان ہوئی، حیران ہوئی، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا پریشان نہ ہوئیے گا اور کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے گھر میں اللہ نے رحمت بھیجی تھی اور تیرے گھر میں مہمان آیا تھا اور مہمان کا میں رزق بھی لے کر آیا تھا اور تیرے گھر سے مہمان چلا گیا، لہذا یہ دوسرے گھر میں گیا، میں رزق بھی اور برکت بھی اس گھر میں لے جا رہا ہوں۔ میرے گھر میں مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس بات پر ایک بات سنیے گا اور بات سے مثال ہمارے ماشاءاللہ جماعت والے مہمان آئے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ایسی حکمت بصیرت دی اور یہ بات مثال سے سمجھاتے ہیں، مثال سے بات کیونکہ ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب اس کی بیوی نے کہا کہ کتے بلے تیرے دوست، اس پر ایک مجھے بات سمجھ آ گئی۔ ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹتا تھا اور ایک شیر سے درندے سے اس کی دوستی لگ گئی۔ اب اس نے کہا لکڑہارے نے کہ تو روزانہ میرے لیے درخت کے اوپر جاتا ہے، شاخوں کو نیچے کرتا ہے، پنجوں سے پکڑتا ہے، شیر سے کہا، اور میں شاخ کو کاٹ دیتا ہوں۔ آج روزانہ آپ میرا اکرام کرتے ہو، آپ میرے گھر میں آئیے گا، میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اب گھر میں شیر پہنچ گیا، بیٹھا ہوا ہے اور بیوی نے یہی بات کہی۔ بیوی سے جب کہا کہ دوست آیا ہے اس کے لیے کھانا بنا دو، تو بیوی نے کہا یہ کتے بلے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں یہ کبھی آدھی رات کو آ جاتے ہیں، کبھی کتنی رات کو آ جاتے ہیں، تم کو پتہ نہیں، میرے خیال نہیں رکھتے۔ اب وہ سنتا رہا، وہ جانور تھا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن جنگل میں روٹی تو کھا لی اس نے جیسی بھی کھائی، جنگل میں گیا، لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے دھاڑتے ہوئے اس کو پکارا
اور اس کو کہا کہ اپنی زبان ہاتھ سے کہا کہ میرے سر کے اندر یہ عذاب جس سے لکڑیاں کاٹ رہے ہو یہ مارو. اس نے کہا تم تو میرے اتنے اچھے دوست ہو، میں کیسے آپ کے سر کے اندر زخم کروں گا. اس نے اصرار کیا کہ مارو ورنہ میں آپ کو چیخ پھاڑ کر دوں گا. اس لکڑہارے نے وہی لکڑہارا اس شیر کے سر کے اندر مارا اور سر دو ہو گیا. یہ شیر چلا گیا. کافی دنوں بعد جنگلوں میں پانی گر گر کر کسی درخت کے ساتھ لگا دیتا، شاخ سے لگا دیتا، وہ پانی لگ لگ کر اوس لگ تک کہتا کہ قدرت یہ زخم مٹ گیا. کافی دنوں کے بعد یہ دہڑتا ہوا آیا اور لکڑہارا پریشان تھا. لکڑہار نے پوچھا دوست اتنے دنوں بعد تم آئے ہو، کافی دنوں بعد آئے ہو. اس نے ایسے نیچے سر جھکایا، اس نے سر دیکھا، اچھا تم وہی ہو جس کو میں نے تمہارا سر دو کیا تھا، اب یہ تمہارا سر جڑ گیا ہے. اس نے اپنی زبان حال سے کہا یہ زخم جو تم نے کہاڑی سے کیے تھے یہ تو مل گئے ہیں، اور جو تیری بیوی نے اپنی زبان سے زخم کیے تھے وہ آج تک نہیں ملے. میرے بھائیے یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے زبان سے کسی کو زخم نہ لگائیے گا. سارے نیت کرتے ہیں میرے بھائی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. قرآن پاک کے اندر ایک